السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اسیر قادری محمد حسان رضا رضوی رضا قادری نیٹ ورک پہ آپ سب کا استقبال ہے۔ پہلی بار شہر اندور میں طب نبوی کانفرنس و جشن افتتاح روحانی و طبی نوری شفا خانہ شاخ جامع رضا ہربل پرائیویٹ لمیٹڈ، کڑاؤ گھاٹ مین روڈ، بامبے بازار، اندور MP میں مدھیہ پردیش میں پریس کانفرنس ہوتے ہوئے سماعت کریں بزبان عالمی طبی اسکالر خلیفہ اولاد غوث اعظم استاد الحکمہ عطائے اعلیٰ حضرت حضور شیخ الحکمت حکیم و ڈاکٹر محمد ناظم رضا خان قادری صاحب قبلہ متظلہ العالی والنورانی، BUMS MD، گولڈ میڈلسٹ، پریزیڈنٹ تحریک اہل حکمت و ڈائریکٹر جامع رضا ہربل پرائیویٹ لمیٹڈ، بریلی شریف، انڈیا، من جانب یہ پروگرام فقیر قادری محمد حسان رضا رضوی روحانی و طبی نوری شفا خانہ، بامبے بازار، شہر اندور MP۔ یہ پروگرام کا مقصد ہے کہ طب نبوی کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے۔ علماء کرام و ائمہ مساجد و حفاظ کرام و مفتیان عظام کو علم بدن سکھانے کا بہترین پلیٹ فارم ہے تحریک اہل حکمت، بریلی شریف۔ آپ حضرات ڈاکٹر ناظم رضا صاحب قبلہ کی پریس کانفرنس کلپ کو سماعت کریں۔ زمین پر عالی جناب حسان رضا صاحب کی دعوت پر اور دیگر اراکین تحریک اہل حکمت کی دعوت پر حاضر ہوا ہوں، اور ہمارا مقصد پوری دنیا کی صحت کی خبر لینا، فکر کرنا ہے۔ دور حاضر میں جس طرح سے اسپتالوں میں بھیڑیں ہیں، لوگوں کا روپیہ پیسہ برباد ہو رہا ہے علاج کے نام پر، اور انگریزی دوائیوں کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک مشن، ایک ابھیان چلایا ہے، ایک ایسا ٹرسٹ سنستھا بنائی ہے کہ جس میں ہزاروں لوگ اس سنستھا سے پورے ملک بھر میں جڑے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کو آن لائن طب نبوی حضور ہولی پرافٹ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات، معمولات، فرمودات اور ان کے عملیات ہم لوگوں میں عام و تام کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو آسانی سے ان کے گھر میں ہی علاج مل سکے اور وہ اپنی چھوٹے بڑے امراض کا علاج کر کے اپنے روپے پیسے کو، اپنے وقت کو بچا سکیں، ضائع ہونے سے اس کو بچایا جا سکے۔ حضرت تحریک کے بارے میں تھوڑا تحریک اہل حکمت کا مشن اچھی صحت، اچھی تعلیم اور روزگار۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کے معاملات میں حالات اسکول کالجز کے اس طرح کے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ وہاں پڑھنے والے بچے پڑھنے جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ ہمارا بچہ کہیں کسی غلط کاری میں شامل نہ ہو جائے، کچھ ایسے حرکتیں اس کے اندر پیدا نہ ہو جائیں، یہ ڈر ہر ماں باپ کو ستاتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسے تعلیمی ادارے قائم کریں جہاں پر ہمارے بچے نیک رہیں، شریف رہیں، اور اس نیکی اور شرافت کے ساتھ وہ قوم و ملت کی خدمت کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، پڑھیں، آگے بڑھیں اور پورے سماج کی وہ خدمت کریں۔ طب نبوی کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ کیا ہے، یونانی حکمت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ علاج ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے لیے عام و تام فرمایا۔ اگر آپ دیکھیں تو اس دور میں چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج ہم انہی طب نبوی کے نسخہ جات سے کر سکتے ہیں، جیسے شہد کھانا، انجیر کھانا، کلونجی کا استعمال کرنا، انار کا استعمال کرنا، اس طرح سے زیتون کا استعمال کرنا، دودھ کا استعمال کرنا، یہ سارے چیزیں جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، اگر ہم انہی چیزوں کو استعمال کر کے اپنے امراض پر اپلائی کریں، استعمال کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں شفا بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ میں طب نبوی کی برکتیں بھی عطا فرماتا ہے اور امراض دور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یونانی حکمت کو کس طرح سے اس سے جوڑا ہے؟ یونانی ایک قدیمی طب کا شعبہ ہے، اور ہمارا ملک ہندوستان وطن عزیز، اس میں آیوروید اور یونانی ہمیشہ سے یہاں کا کلچر رہا ہے، یہاں کی سنسکرتی رہی ہے، اور جیسا کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی BUMS یا BMS کر رہے ہیں تو وہ زیادہ تر ہاسپٹل کھول رہے ہیں
اور وہ زیادہ تر دوائیاں جو ہے ایلوپیتھک کی لکھ رہے ہیں، انجیکشن لگا رہے ہیں. تو جب یونانی والے اور آیوروید والے بھی انجیکشن لگائیں گے تو پھر یہ جو ہماری بھارتیہ سبھیتا اور سنسکرتی ہے یہ کیسے بچ پائے گی؟ اس کو بچانے کے خاطر ہم نے یہ بنایا کہ بھائی آپ لوگ نہیں کریں گے لیکن ہمیں اس سبھیتا کو برقرار رکھنا ہے، اس سنسکرتی کو زندہ رکھنا ہے. تو اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی سنستھا تحریک اہل حکمت کے ذریعے لوگوں کو سستا آسان گھریلو علاج سکھا رہے ہیں تاکہ یہ ہماری بھارتیہ چکتسا پدھتی زندہ رہے اور تابندہ رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت علماء جو آج کا دور ہے اس میں علماء حکمت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں یا دور ہو گئے کہا جائے. تو پہلے کے جو علماء حضرات تھے وہ حکیم بھی ہوا کرتے تھے، اس کے تعلق سے تھوڑا. اصل میں جو ہمارے پہلے کے اکابرین ہیں علماء اکرام، اگر ان کی زندگی دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ کسی نہ کسی تجارت کو اپنا پیشہ بنایا. دین کی خدمت فی سبیلہ ہی، اللہ کی راہ میں کی، قوم کی خدمت کی، ملک کی خدمت کی. آج حالات اور معاملات یہ ہیں کہ بڑے بڑے مدرسے ہیں، بہت زیادہ مدرسوں کی تعداد ہو گئی ہے، وہاں سے ہزاروں لاکھوں حفاظ اکرام علماء اکرام ہر سال فراغت کرتے ہیں اور وہ امامت کی تلاش میں کسی مدرسے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. نہ اتنی مساجد ہیں کہ جہاں ان کو لگایا جا سکے، ان کو پلیسمنٹ دیا جا سکے، نہ اتنے مدرسے ہیں. پھر آخر یہ لوگ جو اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ایک دن وہ آئے گا کہ جب قوم جو ہے ان کی قدر نہیں کرے گی تو پھر انہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدشہ ہو جائے کہ ہم نے پڑھا تو پڑھ کر کے ہمیں کیا حاصل ہوا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء اکرام ہماری اس تحریک سے جڑ کر کے جہاں انہوں نے علم دین سیکھا وہیں وہ علم بدن بھی سیکھیں اور علم دین کے ذریعے مذہب کا کام کریں اور علم بدن کے ذریعے ملت کا کام. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. لوگوں کو سستا آسان علاج دیں. ان کے لیے یہ بہترین ذریعہ معاش بھی ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں عام عوام کی خدمت کا بھی ایک بہترین ذریعہ بن سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت ہمارے شہر اندور میں بہت سارے بچے بچیاں BUMS کر رہے ہیں، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ BUMS کرنے کے بعد وہ کسی ایلوپیتھک ہاسپٹل میں یا کسی ڈاکٹر کے ساتھ پریکٹس کرنے لگتے ہیں، سیکھنے لگتے ہیں اور پھر خود بھی ایلوپیتھی پریکٹس کرنے لگتے ہیں. تو اس سے یونانی کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو خود کانفیڈینس نہیں یونانی کو. تو اس پہ آپ ارشاد کریں. دیکھیے جو آج کل تعلیمی ادارے ہیں، جو میڈیکل کالجز ہیں، اس میں بچوں کو فارماکالوجی بھی پڑھائی جاتی ہے، ادویات ڈپارٹمنٹ ادویات بھی پڑھاتا ہے، لیکن ہر آدمی کو ڈاکٹر کہنے میں فخر محسوس ہو رہا ہے اور حکیم کہلوانے میں اپنے آپ کو وہ کمتر سمجھ رہا ہے. تو جب حالات اس طرح کے بن جائیں تو ہر آدمی آلہ لگانے کو، آلہ ٹانگنے کو اپنی عزت اور وقار سمجھنے لگ جائے تو ایسے معاملات میں کوئی حکیم کہلانا کیوں پسند کرے گا؟ سب کے سب ڈاکٹر کہلانا پسند کر رہے ہیں اور حالات اور معاملات یہاں تک ہو گئے ہیں کہ ہماری چکتسا پدھتی، ہماری اپنی پیتھی جس کو یونانی پیتھی کہتے ہیں، اسے چھوڑ کر ہم نے غیروں کی پیتھی کو اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ماڈرن میڈیسن والے جو MBBS والے ہیں وہ صرف ہماری مذاق بناتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. اور میں ایک پیغام ان لوگوں کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پیتھی میں کام کریں گے آپ کو عزت تبھی ملے گی. آپ جب اپنے گھر کا کام کریں گے آپ کو عزت جب ملے گی، دوسروں کے گھروں کا کام کریں گے آپ کو کبھی عزت نہیں ملے گی. بے شک، بے شک. حضرت اس دور میں یونانی پیتھی کو پوری طرح سے مطلب علاج کے طور پر ایک مکمل پیتھی کہا جا سکتا ہے کیا اور کام میں لیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ و بحمدہ ہمیشہ سے صدیوں سے یونانی علاج رہا ہے اور ہر مرض کی دوائی رہی ہے. آج بھی آپ دیکھیے تو بہت سے مرض ایسے ہیں جس میں ایلوپیتھک میں کوئی علاج ہی نہیں ہے. اگر آپ کسی دوائی کے بارے میں دیکھیں تو ایلوپیتھک ماڈرن میڈیسن جو ہے اس نے کسی بھی عضو کو، کسی بھی انگ کو، اعضا کو، آرگن کو طاقت پہنچانے کے لیے دوائی نہیں بنا پائی ہے. لیکن الحمدللہ ہماری یونانی میں دل کو طاقت دینے کی دوائیں ہیں، دماغ کو طاقت دینے کے لیے دوائیں ہیں، آنتوں کو طاقت دینے کے لیے دوائیں ہیں، گردوں کو طاقت دینے کے لیے دوائیں ہیں. اور کانسیپٹ بھی یونانی کا یہی ہے کہ جب تک جان میں جان رہتی ہے مرض دور رہتا ہے. چند ایسے امراض کے نام بتائیے کہ جس میں یونانی پوری طرح سے مکمل مریض کو ٹھیک کر دیتی اور ایلوپیتھک جہاں پہ اس وقت میں اگر آپ دیکھیں تو جو اعصابی نظام ہے تو اس میں ایلوپیتھک میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علاج بہت مشکل ترین ہے. اسی طرح سے کینسر کا علاج ہے، شوگر کا مکمل علاج ہے، ہو ہی نہیں پا رہا ہے. اسی طرح سے بہت سے ایسے مرض ہیں، گردے فیل ہو رہے ہیں، لوگوں کو ڈائلیسس کی ضرورت پڑ رہی ہے. 10 20 20 50 50 ڈائلیسس ہو گئی، آخر موت ہے اور انسان جو ہے جاں بحق ہو جاتا ہے. کاش اگر وہ یونانی میں آ جائے تو اس کی جان بھی بچ سکتی ہے اور مال بھی بچ سکتا ہے.
इसी तरीके से जिगर के मामलात हैं, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी एक अच्छा काम करती है। इसी तरह से अमराद कल्ब है, दिल के बीमारियां हैं, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी का एक अच्छा अहम रोल है कि जिसमें मरीज को बाईपास सर्जरी से भी बचाया जा सकता है यूनानी नुस्खा जात के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर फ्यूचर प्लान क्या है तहरीक अहले हिकमत के? तहरीक अहले हिकमत के फ्यूचर प्लान ये है कि अब हम जगह जगह नॉर्मल डिलीवरी के लिए सेंटर खोलेंगे, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी भी एक बड़ा मसला हो गया, नापैद होती चली जा रही है। हम सब लोग नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं, लेकिन जो हमारी औलादें हो रही हैं वो ऑपरेशन से हो रही है। जेब भी फाड़ी जा रही है और उसके साथ साथ में पेट भी फाड़ा जा रहा है, अजियत भी पहुंच रही है, बेशर्मी और बेहयाई भी हो रही है। तो हमें इसको बचाना है और ऐसे डॉक्टरों के साथ मिलकर जो नेक हैं, शरीफ हैं, ईमानदार हैं, जो अपने पेशे को पेशा समझते हैं, खिदमत समझते हैं, उनके साथ मिलकर के हमें पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नॉर्मल डिलीवरी के लिए सेंटर खोलना है, ताकि लोगों का पैसा भी बचे और उनकी तकलीफ भी बचे, जेब भी सलामत रहे और पेट भी सलामत रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर में इंदौर शहर के उलमा हज़रात के लिए और जो BUMS डॉक्टर्स हैं उनके लिए और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और जो मरीजों के लिए एक मजमूई तौर पर एक पैगाम है। देखिए, हमें ये चाहिए कि जहां अल्लाह ने हमें अच्छी सेहत दी है तो हम इसकी परवाह करें, और इसकी परवाह हमें तभी हो सकती है जब हम इसके बारे में कुछ इल्म रखते हों। हमारे पुराने लोग, अभी अगर गांवों में आप चले जाइए तो जो दादा बाबा हैं उनको भी बहुत सारी नुस्खाजात मालूम होते थे, वो उससे अपना इलाज कर लेते थे। न्यू जनरेशन इससे दूर होती चली जा रही है, इसकी तशहीर भी कम हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एहसान है तहरीक अहले हिकमत का कि उसने हजारों लोग पैदा कर दिए और वो तशहीर में लगे हुए। सुभान अल्लाह। तो मैं ये चाहूंगा कि इल्मे बदन आदमी को जरूर सीखना चाहिए। आपके पास मोबाइल रहता है, गूगल है आपके पास में, सारी कुछ साथ फैसिलिटीज है, इस मोबाइल का सही इस्तेमाल करिए। कभी कोई मर्ज डाल करके बैठ जाइए, कभी किसी मर्ज के बारे में सीखिए बैठ करके कि कौन सी परेशानी से हम किस तरह से बच सकते हैं। हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल पर आकर के देखिए, उसमें कितनी बेहतरीन बातें हम लोगों को बताते हैं। और मैं यही दावत दूंगा यहाँ के तमाम उलमा को और अवामुन्नास को कि वो तहरीक अहले हिकमत का साथ दें, इससे जुड़ जाएं। ये एक वाहिद वो प्लेटफार्म है जो आपको इलाज के लिए आसान कर देता है और बल्कि खुद ही आपको इलाज करने वाला बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इंदौर शहर अल्लाह सलामत रखे, इंदौर वालों को, यहाँ की आवाम को, हमारे मुल्क को सलामत रखे और हमारे मुल्क अजीम हिंदुस्तान का परचम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में